حدیث کے اندر حیا کے بارے میں بہت تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے نبی علیہ السلام نے حیا کے مضمون کو سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو کسی بھی امتی کی طرف سے کسی بھی نبی کو سب سے زیادہ دی گئی ہو، اللہ ہمارے نبی کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے اور ہماری طرف سے عطا فرمائے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرمائی۔ حضور نے وصیت فرمائی، اوصی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے قوم کے کسی نیک بندے سے حیا کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ بھئی باپ ہے، استاد ہیں، شیخ ہیں، کوئی بزرگ ہیں، خاندان کے کوئی بڑے ہیں، ان کے سامنے کوئی بندہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ابو دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہیں، شیخ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے انسان بچتا ہے ان کی حیا کی وجہ سے، کہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کی حیا کی وجہ سے ان کے سامنے یہ برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم کسی ایک نیک بندے کی حیا کر رہے ہو تو اللہ رب العزت ہیں، تو ان کا مقام تو اس بندے سے بڑا ہی ہے۔ پھر وہ بندہ آگے دیکھ رہا تو پیچھے نہیں دیکھ رہا، دائیں دیکھ رہا تو اس کو بائیں کا نہیں پتا، جتنی دیر تم سامنے موجود ہو اتنی دیر کا پتہ ہے، پیچھے کا نہیں پتا۔ اللہ رب العزت تو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا، ہر حال میں ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، ہم تنہائیوں میں بھی ہوں، 70 دروازے بند کر لیں پھر بھی وہ پاک پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا دیکھنا اتنا کامل، کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر سخت اندھیرے میں کالی چونٹی جا رہی ہو نا، وہ اس چونٹی کو ہی خالی نہیں دیکھتا، وہ چونٹی جو لکیر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا، تو ہمیں بھی دیکھ رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا کامل، تو ہم ایک نیک بندے سے جو حیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے کتنی پھر حیا کرنی چاہیے۔ کیسے خوبصورت مضمون سے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ آگے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور یہ ایمان کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو با حیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ بات کو بالکل کھول دیا، نکھار دیا، لاؤڈ اینڈ کلیئر، کوئی بات رکھی کوئی نہیں، ایسا کھول کے بتا دیا کہ حیا اور ایمان میں آپس میں تعلق کتنا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ کسی کے اندر سے حیا نکل گئی تو ایمان بھی جائے گا، کسی کے اندر سے خدا نخواستہ ایمان نکل گیا تو حیا بھی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور حیا نہ ہو، یا حیا ہو اور ایمان نہ ہو۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ یہ دو تہذیبیں ہیں، مسلمانوں کی ایمان کی تہذیب، حیا کی تہذیب رسول اللہ کی تہذیب ہے، کفر کی تہذیب وہ بے باکی کی اور بے حیائی کی تہذیب ہے۔ مومن جہاں ہوگا با حیا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا، جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ اپنی حیا کی حفاظت، حیا پاس رہے گی ایمان بھی پاس رہے گا اور ایمان جنت میں لے جانے والے بنے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حیا کا نتیجہ ہمیشہ خیر ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جہاں حیا ہوگی خیر اللہ اس میں ڈال دیں گے۔ خاوند بیوی کی بہت ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہے لیکن کردار کی غلطی اس سے معاف نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حیا کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، با حیا آدمی ہمیشہ پر وقار ہوگا۔ یہ حیا خود ایک وقار ہے۔